Assalamu alaikum. Rabbi اشرح لي جی صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. جی انکل السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. ہم حیات برزخیہ حضرت مولانا علی یار خان رحمۃ اللہ ان کی لکھی ہوئی کتاب جو ہے قبر کی زندگی کے بارے میں، قبر میں کیا ہوتا ہے، کیا زندگی ہے، برزخ کی کیا زندگی ہے، قرآن سنت حدیث کی روشنی میں یہ ہم پڑھ رہے ہیں پورے ترجمے کے ساتھ اردو میں حضرت آفتاب اقبال احمد کے ساتھ میں. جی انکل، ہم انکل لاسٹ پارٹ پر ہیں، سما موتا جو ایڈیشنل چیپٹر ہے سما موتا کے اوپر میں، وہ آج ہمارا یہ آخری چیپٹر ہے. جی آپ بسم اللہ کریں. جی جی حیات برزخیہ کتاب اور اس کا یہ آخری چیپٹر ہے، اور اس میں فردر مزید سما موتا کا پہلے بھی چیپٹر گزرا ہے، لیکن اس میں فردر مزید قرآن مجید کی آیات کی وضاحت اور اسی طرح احادیث اور سلف صالحین سے اس پر مزید بحث بھی ہے، اور اس میں جو لوگ شک و شبہات پیدا کرنے والے ہیں ان کے سوالوں کے جواب بھی. اصل میں بنیادی طور پر یہ کتاب علماء کو ان شک و شبہات کو دور کرنے کے لیے ذرا مناظرانہ انداز میں اسے تحریر کیا گیا ہے. اس میں وہ ممتاز لوگ جو معاشرے میں بڑے شیخ القرآن اور اس طرح کے ٹائٹلز کے ساتھ جانے پہچانے جاتے ہیں، اور باتیں تو ان کی اس شان کی نہیں ہوتی جس شان کے ٹائٹلز انہوں نے اپنے لیے منتخب کیے ہوئے تھے. وہ تو ہو گئے غلام اللہ صاحب. تو ان کی کتاب ہے جواہر القرآن. اس موضوع پر مزید وضاحت کے لیے مولانا غلام اللہ خان صاحب کی کتاب جواہر القرآن کے حوالے سے یہ شروع ہوتا ہے. جی لکھتے ہیں اس میں ان کا حوالہ دے کر، انہوں نے فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ مَا أَنْتَ بِهَادِ الْعُمْيِ عَنْ ضَلَالَتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ. اور دوسری آیت وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَنْ فِي الْقُبُورِ. نمبر 3 إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. اخیر تک. بے شک تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اور نہ بہروں کو آواز سنا سکتا ہے جب وہ پیٹھ پھیر کر جائیں. تو تم ان اندھوں کو ان کے الٹے راستے سے سیدھے راستے پر نہیں لا سکتے. تم بس انہی لوگوں کو سنا سکتے ہو جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں، سو وہی ماننے والے. تو اہل قبور کو سنانے والا نہیں، تو مردوں کو نہیں سنا سکتا. نفی سما موتا پر قرآن مجید کی یہ 3 آیتیں دلیل حجت ہیں، اور آیتوں کو وقتاً فوقتاً صحابہ کرام سے لے کر آج تک نفی سما پر بطور دلیل و برہان پیش کیا جاتا ہے. ان آیات میں صحیح تفسیر پیش کرنے سے پہلے یہ وضاحت کرنا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ شیخ القرآن کے نزدیک نمبر 1 قرآن مجید میں صرف یہ 3 آیتیں نفی سما پر دلیل حجت ہیں اور کوئی آیت نہیں. نمبر 2 ان آیات کو نفی سما پر بطور دلیل صحابہ کرام سے آج تک پیش کیا جاتا ہے. اس سے معلوم ہوا کہ جو لوگ نفی سما کے حق میں اس آیات کے علاوہ دوسری آیات کا سہارا لیتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے، اور چونکہ وہ 1400 سال کے بعد دلیل کے طور پر کبھی پیش نہیں کی گئی، لہذا ان مجتہدین کا قول مردود ہے. ان آیات کی تفسیر ملاحظہ ہو. نمبر 1 تفسیر مظہری، 130 پیج، اور اس میں آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یعنی کافروں کو. ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی کہ جو کچھ انہیں پڑھ کر سنایا جائے اسے سن کر نفع نہیں حاصل کر سکتے. ان تسمعوا یعنی آپ نہیں سنا سکتے
آپ کے قرآن سنانے کا فائدہ صرف وہی اٹھا سکتے ہیں جسے ہماری آیات پر ایمان ہو، یعنی جس کے لیے ہم نے ایمان لانا مقدر کر دیا ہو، اور آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے ایسا سنانا جس پر کوئی فائدہ مرتب ہو۔ نمبر 2، صاحب ابن کثیر کی زبانی ذرا اس کو سنیں انہی آیات کے۔ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کوئی چیز نہیں سنا سکتے جو انہیں نفع دے سکے، بس اس طریقہ سے یہ کفار بھی ایسے ہی ہیں کہ ان کے دلوں پر پردہ ہے اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے۔ اب تیسرا صاحب روح المعانی کی زبانی، اور بعض جلیل القدر علماء نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہے آپ نہیں سنا سکتے، ہاں جو اللہ تعالیٰ چاہے، یا آپ ایسا نہیں سنا سکتے جو انہیں نفع پہنچائے، اور کبھی ایسی چیز کی نفی ان کے عدم فائدہ کی وجہ سے کی جاتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وہ والی آیت ہے۔ نمبر 4، صاحب فتح الباری کی زبان اور حضرت عائشہ کی دلیل اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ کے متعلق علماء نے کہا کہ اس کا معنی آپ ایسا نہیں سنا سکتے کہ انہیں کچھ نفع ہو، یا آپ نہیں سنا سکتے ہاں اللہ تعالیٰ چاہے تو۔ آگے صاحب اشعۃ المعاد کی زبانی، سماع سے مراد یہ ہے کہ حق کو قبول نہیں کر سکتے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ 2 آیتیں کفار کو ایمان میں دعوت دینے میں نازل ہوئی ہیں، اور اس عمل کی نشاندہی ہے کہ انہوں نے حق کو قبول نہ کیا۔ علماء نے کہا کہ موتا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور ان کے جسم گویا ان کی روحوں کی قبریں ہیں، اور ان قبروں میں ان کے مردہ دل پڑے ہوئے ہیں۔ نمبر 6، صاحب فتح الباری کی رائے گرامی، موتا من فی القبور سے مراد کفار ہیں، انہیں مردوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے حالانکہ وہ زندہ ہیں، مطلب یہ ہوا کہ ان کا حال مردوں کا سا جو قبر میں پڑا ہوا ہو۔ مزید برآں آیت میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں جس کی حضرت عائشہ نے نفی کی ہے۔ نمبر 7، علامہ خازن کی تفسیر، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی ان کو جن کے دل مردہ ہو چکے ہیں اور وہ کفار ہیں۔ نمبر 8، صاحب معالم التنزیل کی تفسیر، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یعنی کفار کو۔ علامہ خازن کی تفسیر، من فی القبور یعنی کفار ہیں اور ان کو مردوں سے تشبیہ دی گئی ہے جو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور وہ قبول نہیں کرتے۔ صاحب شرع وقایا کا فیصلہ، درست بات یہ ہے اس جگہ موتا سے مراد وہ لوگ ہیں جن کے دل مر چکے ہیں اور وہ کفار ہیں، وہ مردے مراد نہیں جو عرف عام میں ہوتے ہیں۔ قرآن و حدیث میں تعارض الحاوی للفتاوی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی گئی کہ جب مقتولین بدر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی، کہا گیا کہ آپ مردوں سے کلام فرما رہے ہیں جو سن نہیں سکتے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم ان سے اچھا نہیں سنتے، ایسا ہی کتابوں میں آ چکا، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا، اور یہ حدیث اور قرآن میں تعارض ہے۔ میت کا زندہ آدمی کی کلام سننا یہ عقیدہ چلا آتا ہے اہل سنت کا، اور سارے صحابہ میں یہ بات آ چکی، اور سماع کی نفی کے آیت کا مطلب نفی ہدایت کی ہے، نہ کہ وہ نہ کان دھرتے ہیں نہ حق کو قبول کرتے ہیں، اور نفی مجازی معنوں میں ہے، اور اس لیے قرآن و حدیث میں تعارض نہیں بلکہ تطابق ہے، اس پر جمع ہے ہدایت پائے گا۔ آیات کی تفسیر کا خلاصہ، ان آیات کی تفسیر مفسرین، محدثین اور فقہاء نے جو بیان کی، جو سمجھی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ موتا سے مراد کفار ہے، اور موت سے مراد دل کی موت، موت عرفی نہیں۔ نمبر 2، سماع سے مراد سماع نافع ہے، سماع مطلق نہیں۔ آیت میں اطلاق مطلق مقید ہے۔ یہ آیتیں کفار کو دعوت ایمان دینے اور ان کے حق میں حق کو قبول نہ کرنے کے سلسلے میں نازل ہوئی۔ نمبر 4، دعوت ایمان زندوں کو دی جاتی ہے، اور انبیاء مردوں کو دعوت ایمان نہیں دیا کرتے۔ ان آیتوں میں قرینے بھی موجود ہیں۔
الف ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا ان انت الا نذیر. آیت الف پہلا جو ہے اس میں غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ تقابل موت اور حیات کا ہے، اسلام اور موت کا نہیں. یعنی آپ کی تبلیغ مومن سن سکتا ہے، کافر نہیں سن سکتا. ان دونوں آیات کے علاوہ قرآن کی کئی آیات میں یہ قرینہ موجود ہے. مثلا واذکر ربک فإن الذکر تنفع المؤمنین. تبلیغ کا نفع مومن کو ہوتا ہے، ضدی اور نادی کافر کو تبلیغ نفع نہیں دیتی. یا فأعرض أكثرهم وهم لا يسمعون کی وجہ سے عدم اسماع قبولیت کا بیان ہے. یا قالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في اصحاب السعیر. یعنی کفار بالکل بہرے اور کور نہیں تھے، بلکہ سن کر قبول نہ کرنا نہ سننے کے برابر، اور فہم و سلیم سے کام نہ لینا عدم عقل کے برابر. کفار پر لفظ موتا کے اطلاق کی شہادت قرآن مجید کی زبانی. اب نے یہ بحث کفار پر موتا کی لفظ کا اطلاق کیوں کیا جاتا ہے. قرآن مجید میں کفار کے لیے یہ لفظ متعدد مقام پر استعمال ہوا. مثلا بھلا وہ شخص جو مردہ تھا، پھر ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے اسے روشنی دی کہ اس شخص ایسے لوگوں میں لوگوں میں لیے پھرتا ہے جس طرح قوت نامیہ فقدان کی وجہ سے قرآن مجید زمین کو مردہ کہتا ہے، اسی طرح فقدان نور معرفت کی وجہ سے کفر کو مردہ کہتا ہے. لِيُنذِرَ مَنْ كَانَ حَيًّا وَيَحِقَّ الْقَوْلُ عَلَى الْكَافِرِينَ. تاکہ جو زندہ ہے اسے ڈرائے اور کافروں میں لان ثابت ہو گئی. تو حی کے مقابل میت ہے، اور یہاں کافر کا لفظ استعمال ہوا ہے، یعنی کافر بمنزلہ مردہ کے. اور ہم نے دوزخ کے لیے بہت سے جن اور آدمی پیدا کیے جن کے دل ہیں کہ سمجھتے نہیں، آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھتے نہیں، کان ہیں کہ ان سے سنتے نہیں، ایسے ہیں جیسے چوپائے، بلکہ اس سے بھی گمراہی میں زیادہ ہیں یہی لوگ غافل. جی قرآن پاک کی آیت وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. ان آیات سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو آلات جس کام کے لیے دیے، اگر انسان ان کاموں میں استعمال نہیں کرتا تو ان آلات کو کالعدم قرار دے کر ان کی نفی کی جاتی ہے. ام تحسب ان اکثرهم يسمعون او يعقلون انهم الا كالانعام بل هم اضل سبیلا. یا تو خیال کرتا ہے کہ اکثر ان میں سے سنتے اور سمجھتے ہیں، یہ تو ماس چوپایوں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ ہیں. اس حقیقت کو جواہر القرآن 25 پر تسلیم کیا گیا کہ کفر موت ہے، اس واسطے کفار کو مردہ کہا جاتا ہے. جالا اصابعہم فی آذانہم لا اسمعوا القرآن فیؤمنوا بہ. تو یہ مولوی غلام اللہ صاحب نے یہ عبارت بحوالہ قرطبی نقل فرمائی ہے. جب یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن مجید میں موتا سے مراد کفار ہیں جو زندہ ہیں اور موتۃ القلوب ہیں، یعنی ان کے دل مر چکے ہیں، اور یہ بھی ثابت ہو چکا کہ نفی سماع سے سماع نافع مراد ہے، لہذا ان آیات کو عدم سماع پر دلیل لانا بے محال ہے. یعنی سماع نفی سماع کے نہ ہونے کا مطلب ہے مفید نفع بخش سماع کا انکار ہے. اس میں علم معانی کے اعتبار سے اس موضوع پر بحث کی جاتی ہے، مگر اس میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس لیے اس پہلو کو زیر بحث لانا بھی ضروری معلوم ہوتا ہے. قول الفیصل، کفار کو میت سے تشبیہ دی گئی. اب دیکھنا کہ وجہ شبہ کیا ہے. منکرین سماع فرماتے ہیں کہ وجہ شبہ عدم سماع ہے.
مگر یہی وہ مغالطہ ہے جو حقیقت کے قریب آنے نہیں دیتا۔ بات یہ ہے کہ وجہ شبہ اتفاقی چاہیے، اختلافی نہیں، اور مشبہ اور مشبہ بے ایک وصف ہے، مشترک ہو۔ اگر عدم سماع کو وجہ شبہ قرار دیا جائے تو یہ غلط ہے، وصف دونوں میں مشترک نہیں ہے، کیونکہ کافر بہرے تو نہیں ہوتے اس لیے سنتے ہیں، تو عدم سماع وجہ سماع نہیں بن سکتی۔ ہاں عدم اجابت اور عدم انقطاع وصف مشترک ہے اور یہی وجہ ہے شبہ۔ پھر کہا جاتا ہے کہ وجہ شبہ مشبہ بے میں حقیقت ہوتی ہے، درست، مگر عدم انقطاع میت میں حقیقت ہے، میت کو تبلیغ کا کوئی نفع نہیں ہوتا۔ اس لیے ثابت ہوا کہ وجہ شبہ عدم انقطاع انتفاع اور عدم اجابت ہے، لہذا یہ آیات عدم سماع کی دلیل میں پیش کرنا قرآن مجید کے مدلول مفسرین کی وضاحت اور محدثین کے بیان اور فقہاء کی تصریحات کے بالکل خلاف ہے۔ چند مزید آیات قرآن پر تفصیلی بحث۔ شیخ القرآن نے اپنی نادر تصنیف جواہر القرآن میں 3 آیتوں کا ذکر کیا جو نفی سماع موتا پر دلیل و حجت ہے، مگر اس فن کے دیگر شیوخ عدم سماع کے حق میں اور کچھ آیات معنوی تعریف کر کے دلیل و حجت کے طور پر پیش کرتے ہیں، لہذا ان آیات کا بیان کر دینا مناسب معلوم ہوا۔ نمبر 1، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون۔ دوسری آیت ہے جی وما یستوی الاحیاء والاموات۔ نمبر 3، یوم یجمع اللہ الرسل ویقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ چوتھی، یوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذین اشرکوا مکانتکم انتم شرکاءکم فزینا بینهم فقال شرکاؤهم ما کنتم ایانا تعبدون۔ پانچویں، من اضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون۔ چھٹی، انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين۔ ساتویں، ان اللہ يسمع من يشاء وما انت بمسمع من في القبور۔ آٹھویں، والذین تدعون من دونه ما يملكون من قطمیر ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القیامة یکفرون بشرککم۔ ان آیات کی صحیح تفسیر اور مسلمہ مفہوم معلوم کرنے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ کفار مشرکین کا عرب کا برزخ اور حشر کے متعلق عقیدہ معلوم کر لیا جائے، کیونکہ یہ بات آیت کا صحیح مفہوم سمجھنے میں مدد دے گی۔ نمبر 1، مشرکین موت کو عدی چیز سمجھتے تھے، اور یہ کہ جس کو موت مسخ کرتی ہے اسے معدوم کر دیتی ہے، اور عادہ معدوم محال ہے۔ نمبر 2، وہ حیات برزخ کے منکر تھے، وہ انبیاء کی نبوت کے منکر تھے، لہذا کسی ولی اللہ کی قبر پر جانا اور صاحب قبر سے استمداد کرنا ان کے بنیادی عقیدہ کی عین ضد تھی، اس لیے ان کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ قبر پرست تھے یا اہل قبور سے مدد مانگتے تھے یا ان کی عبادت کرتے تھے۔ معدوم کی عبادت کرنا کون ڈی ہوش کرنے کا معدوم کی عبادت کرنا کون ذی ہوش قبول کر سکتا ہے۔ نمبر 4، اگر وہ لوگ کسی ولی اللہ کی قبر پر جا کر استمداد کرتے تھے تو اس کا ثبوت پیش کیا جائے یا ان اولیاء اللہ کے نام بتائے جائیں۔ ہاں یہ خیال رہے کہ اس سلسلے میں اصحاب کہف کا نام پیش کرنا درست نہیں، کیونکہ وہ لوگ اصحاب کہف کی قبروں پر جا ہی نہیں سکتے تھے، لہذا ان کی پوجا کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔
وہ بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ان بتوں کو انبیاء یا کسی اور مخلوق کی طرف نسبت کر دیں، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بتوں کی عبادت کے وقت ان کا خیال کس ہستی کی طرف ہوتا تھا جس سے وہ بت منسوب ہوتا ہے۔ اس لیے جن کے وہ بت ہوتے ان سے دو حاجتیں مانگتے تھے اور ان کی سننے کی نفی ادا ہوتی تھی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بت ملائکہ سے منسوب ہوں تو ظاہر ہے کہ وہ تو زندہ ہیں اور ان کے سما میں تنازع ہی نہیں۔ اگر شیاطین اور جنات کے بت ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں، اور اگر عیسیٰ کے بت ہیں تو وہ بھی زندہ ہیں، اور بحث تو سما موتا میں ہے، زندوں کے سما میں تو بحث ہی نہیں۔ رہا سوال اہل قبور کا تو وہ ان کے عقیدے کے مطابق معدوم ہو چکے، اور جب وہ حیات برزخ کے قائل نہیں تھے تو سما موتا کا سوال ہی پیدا کہاں سے ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں ان کا عقیدہ بالکل بندیالوی، نیلوی اور خارجی عقیدہ سے ملتا جلتا تھا، جیسا کہ نیلوی صاحب نے ندائے حق صفحہ پر 157 پر فرمایا کہ برزخ میں تو روح بھی نہیں سنتا، بدن کا تو قصہ ہی چھوڑو، روح بھی نہیں سنتا، اور سما روح کا انکار واجب ہے، مگر صفحہ 95 پر لکھا ہے کہ سما موتا ثابت ہے، جو اس کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ یعنی مردے کو سنانا ثابت ہے مگر مردے کا سن لینا ثابت نہیں۔ تو پھر وہ سنانا کس لیے؟ عجیب منطق ہے کہ سنانے کا انکار کفر اور سننے کا اقرار کفر، یعنی سنانے کا انکار کفر اور سننے کا اقرار کفر۔ اب ہم آیات بالا کا صحیح مفہوم پیش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس میں متقدمین، محدثین، فقہاء اور علماء کا حاصل تحقیق بیان ہوگا۔ یہاں یہ حال ہے، حضرت مولانا محمد ادریس صاحب سے کسی نے کہا کہ سما موتا پر آپ کتاب لکھیں۔ آپ نے فرمایا جن شیوخ کو تم بات سمجھانا چاہتے ہو وہ تو بدر الدین عینی، شیخ ابن الحمام، علامہ آلوسی، علامہ شامی، حافظ ابن کثیر اور علامہ ابن حجر اسقلانی اور مولانا علی قاری اور علامہ ابن حجر مکی جیسے لوگوں کو بھی پلے نہیں باندھتے اور جمہور کو زمبور کہتے ہیں۔ میں بلا کس شمار میں ہوں کہ میری بات مان کریں، مگر ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ طالب حق ہیں ان کے سامنے واضح ہو جائے، اور جو طالب ہدایت ہیں ان کے رہنمائی کا سامان مہیا کر دیں، ورنہ شیوخ اس راستے میں جہاں تک پہنچ چکے ہیں اور وہاں سے پلٹنا محال ہے۔ صرف امید کی ایک کرن نظر آتی ہے اور اللہ کا عدل ہے۔ آیت نمبر 1، والذین یدعون، اس میں اسماء اور عدم اسماء کا اشارہ تک نہیں، یہاں صرف خالقیت غیر کی نفی ہے۔ وما یشعرون ایان یبعثون میں نفی علم قیامت کی ہے، اور علم قیامت کے بھی دو حصے ہیں، ایک علم بالوقوع ہے، دوسرا علم بوقت وقوع ہے۔ یعنی نفی ہو رہی ہے علم وقت الوقوع۔ اس کی نفی سے سما کی نفی کیسے ہو گئی؟ یہ تو وہی بات ہے، وہی کہ ماروں گا گھٹنا پھوٹے آنکھ، مارو گھٹنے کو اور پھوٹے آنکھ۔ تو قرآن کے پیچھے چلنے کا جذبہ پیدا کیجیے۔ آیت نمبر 2، وما یستوی الاحیاء والاموات، تو یہاں زندہ اور مردہ کی مساوات کی نفی ہو رہی ہے، اور وہ بھی علی العموم نہیں، ورنہ ماننا پڑے گا کہ فوت شدہ انبیاء، اولیاء، شہداء سے زندہ کافر افضل ہے۔ بہرحال فوت شدہ انبیاء، اولیاء، شہداء سے زندہ کافر
مشرک افضل ہے۔ بہرحال زندہ اور مردہ کی عدم مساوات سے عدم مساوات یا عدم سنا، کیونکہ ثابت نہیں ہوتی، عدم سما موتا کیوں کر ثابت ہو گیا۔ آیت نمبر 3 یوم یجمع الرسل، مفسرین نے مختلف احتمالات بیان کر کے آخر میں آیت کا صحیح مفہوم پیش کیا ہے۔ لا علم لنا الا ما علمتنا انک اعلم به منا، ابن جریر نے یہی معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے بیان کی ہے، اور اس کو ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ علامہ خازن نے بھی ابن عباس رضی اللہ عنہ اس قول کو صحیح کہا۔ امام راضی نے ایک اور قول صحیح لکھ کر کہا کہ زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ لا علم لنا الا ما علمتنا، یعنی کوئی علم نہیں ہے مگر اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہمیں سکھایا۔ تو حضرات انبیاء کا جواب یہ ہوگا کہ لا علم لنا انک انت علام الغیوب، جس کا معنی ہے کہ ہمیں علم نہیں مگر یا اللہ آپ اس کے متعلق ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ مگر شیخ القرآن نے اپنی تفسیر جواہر القرآن میں جلد اول حصہ دوم صفحہ 305 پر فرمایا کہ اس سے بہتر کہ یہ کہا جائے کہ یہ سوال انبیاء کرام سے ان کی وفات کے بعد کے حالات سے متعلق ہوگا کہ تمہاری وفات کے بعد ان لوگوں کی کیا حالات تھے، کیا یہ تمہارے پکارتے رہے، اور کیا تمہیں اس کا علم ہے؟ تو اس کا جواب بھی انبیاء علیہ السلام کہیں گے کہ اے اللہ، کہیں گے کہ اے بار الہ بعد کے حالات کا تو ہمیں کوئی علم نہیں، جیسا کہ اگلی آیت میں اس آیت کی تائید کرتی ہے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے کنت علیہم شہیدا ما دمت فیہم۔ اے امام راضی لکھتے ہیں کہ لا علم لنا الا ما علمتنا جواب لنا وقت حیاتنا ولا تعلم ما کان بعد وفاتنا کبیر۔ گو شیخ القرآن نے تفسیر کے پردے میں اپنے مخصوص عقائد پھیلانے کی مہم تو چلا دی، مگر آپ سے یہ پوچھنے کا حق چھینا نہیں جا سکتا کہ حضرت جن بہت سے مفسرین نے یہ عقیدہ بیان کیا، ذرا ان کے نام تو بتا دیں۔ پھر اگر اکثر مفسرین کہہ کر اپنی بات میں اور وزن پیدا کرنے کی کوشش کرنا تو اور بھی بڑی جرت ہے۔ مفسرین نے اس کے جو معنی صحیح اور راحل قرار دیے ہیں وہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ مفسرین نے اس کے جو معنی صحیح اور راحل قرار دیے ہیں وہ تو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں۔ آپ بھی ذرا ان اکثر مفسرین کا حال تحقیق بیان تو فرما دیتے۔ آپ نے امام راضی کی ایک عبارت تو لکھ دی، مگر یہ بات کیوں بھول گئے کہ امام راضی نے 3 احتمال بیان کیے، زیادہ اور صحیح وہ کہی جو میں نے اوپر بیان کر دی، اور جو شیخ القرآن کے بیان کرتا احتمال کے مقابلے میں صحیح تر ہے۔ پھر امام راضی کے قول کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں جو جواب ان لوگوں نے ہمیں دیا اس کا ہمیں علم ہے، ہماری وفات کے بعد کے علم کا ہمیں علم نہیں۔ یہ سوال قیامت کے دن ہوگا اور تبلیغ رسالت کے متعلق ہوگا۔ جس تبلیغ رسالت کے لیے انبیاء مبعوث ہوئے اور دار تکلیف دنیا میں اس تبلیغ کے مکلف تھے، برزخ تو نہ دار تکلیف ہے نہ برزخ وہ تبلیغ کے مکلف ہے، ورنہ نہ برزخ میں وہ تبلیغ کے مکلف ہیں اور نہ برزخ میں جانے کے بعد ان سے دنیا کی باتوں یا اہل دنیا کے اعمال کے متعلق پوچھا جائے گا۔ امام راضی کی بات کا صاف مطلب یہ ہے کہ انبیاء جواب دیں گے کہ اے اللہ، جب ہم دنیا میں تھے تو تبلیغ
کے مکلف تھے اور مخلوق کو تبلیغ کی۔ جب ہم عالم برزخ میں آ گئے تو ہم مکلف نہ رہے، ان کے اعمال کا ہمیں اعتقاد نہیں تھا، یا ان کے اعمال کا جتنا علم ہے آپ خود جانتے ہیں، وہ علم جس کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جیسا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انت العلیم الحکیم۔ ان کے اعمال کا ہمیں جتنا علم ہے آپ خوب جانتے ہیں، وہ علم جس کو آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں، جیسا کہ لا علم لنا الا ما علمتنا انا سے واضح ہے، اور اس کو راضی نے زیادہ صحیح قرار دیا۔ جی راکن تعلیم شہید، تو اس سے متعلق اشکال تو یہ وہی گسا کا سوال ہے جو مرزائیوں کا مایا ناز اعتراض ہے، اور اس کا جواب بلکہ جواب مسکت دیا جا چکا، مضمون بالکل صاف ہے۔ انت قلت للناس اتخذونی امی ولا حین، تو جواب میں ما یکون لی ان اقول لیس لی بحق، یہ سوال و جواب قیامت کے دن ہوں گے۔ برزخ کا ذکر ہی کہاں ہے، مگر جسے تفسیر لکھنے کا شوق چرائے، وہ تفسیر کے پردے میں حق سے ہٹے ہوئے مخصوص عقائد پھیلانا مقصود ہو، وہ اور قاری کیا سکتا ہے۔ اس مسئلے کی زیادہ تحقیق درکار ہو تو علامہ انور شاہ کاشمیری کی التصریح بما تواتر فی نزول المسیح، اور پھر میر علی شاہ صاحب کی سیف چشتیائی ملاحظہ فرمائیں۔ ان حقائق سے ہٹ کر اگر شیخ القرآن کے دعویٰ کو تسلیم کر لیا جائے تو نتیجہ علم کی نفی ثابت ہوگی۔ سما موتا کی نفی کہاں ثابت ہوئی؟ سما موتا سے اس آیت کا کیا تعلق؟ تفسیر اسے نہیں کہتے جس بات پر جس آیت کو چاہ فٹ کر دیا، تفسیر مفسر بن گئے، لفظ اور معنی میں جو تعلق ہوتا ہے اسے نظر انداز کر دینا تفسیر نہیں کراتا۔ مختصر یہ کہ یہ سوال قیامت کے دن ہوں گے، اور دار التکلیف دنیا میں تبلیغ کے متعلق سوال ہوگا، جس کے لیے مبعوث ہوئے، برزخ میں جانے کے بعد مکلف نہ رہے، پھر سوال کیسا؟ تو قرآن کریم، قرآن حکیم ایک اصولی بیان وضع کرتا ہے۔ یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا، یہ جی تلک امت ان کا خلط اللہ ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا وما کنتم کسبت ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ تو یہ ایک جماعت تھی جو گزر گئی، ان کے کام ان کا کیا ہوا آئے گا، تمہارے کام تمہارا کیا ہوا آئے گا، اور تم ان کے کیے ہوئے کام پہ پوچھو گی۔ فرعون نے کہا اچھا تو پہلے لوگوں کا کیا حال ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہلے لوگوں نے میرے پروردگار کے پاس دفتر میں، اور میرا رب نہ غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ مر کر برزخی جہنم یا جنت میں داخل ہو گئے، ان کے متعلق انبیاء سے سوال نہ ہوگا، تو جب انبیاء برزخ میں چلے گئے، ان سے دنیا والوں کے متعلق سوال کیوں کر ہو؟ رہا برزخ والوں کا دنیا والوں کے متعلق علم ہونے کا سوال، اہل سنت والجماعت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ برزخ والوں کو دنیا والوں کی علوم کا پورا پتہ، حتیٰ کہ میدان قیامت تک بھی دنیا کا علم ہوگا، جیسا کہ قرآن کے حکم کی قطعی نصوص اور احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے۔ مثلا یہاں تک کہ جب ان سے کسی پر موت آتی ہے تو وہ کہتا ہے میرے رب مجھے واپس بھیج دے تاکہ میں تاکہ جس کو میں چھوڑ آیا ہوں میں پھر جا کر نیک کام کروں۔ ارشاد ہوگا کہ جا جنت میں داخل ہو، کہنے لگا کاش میری قوم کو یہ بات معلوم ہو جاتی کہ میرے پروردگار نے مجھے بخش دیا اور مجھے عزت والوں میں شامل کیا۔ یا قیل ادخلوا الجنہ قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی وجعلنی من المقربین، اس کا ترجمہ تھا یہ میں نے پڑھا۔ تو برزخ میں قوم یاد ہے، قوم کی بدعملی یاد ہے۔ علامہ
تفتازانی نے شرح مقاصد میں شیخ عبدالحق سے اشعۃ اللمعات میں اپنے اجماعی عقیدہ بیان کیا کہ برزخ میں میت کو دنیا والوں کا علم ہوتا ہے۔ انور شاہ کشمیری نے پرشزی صفحہ 487 علامہ تفتازانی کے حوالے سے لکھا ہے کہ ان عالم بمیت مجمع علیہ، قرآن حکیم میں 30 آیات موجود ہیں جو صاف دلالت کرتی ہیں کہ برزخ والوں کو دنیا کا علم ہوتا ہے۔ جو مسئلہ قرآن کی ایک آیت سے ثابت ہو، مثلا محرمات کی تعین، اس پر تو عمل کرنا لازم ہے۔ جو بات 30 آیات میں بیان ہوئی اس کا انکار کر دیا جائے بلکہ اس کا انکار کرنے کی مہم چلائی جائے تو جو قرآن کا انکار نہ کرے اسے کافر قرار دیا جائے اور مزے سے شیخ القرآن اور مفسر قرآن کہلوایا جائے۔ آیت نمبر 4 یوم یحشرهم جمیعا، اس آیت میں 2 مختصر سے جملے قابل غور ہیں۔ اول، ما کنتم ایانا تعبدون، اس میں مطلق عبادت کی نفی نہیں بلکہ مقید کی نفی ہے۔ جو ایانا سے ظاہر ہے یعنی تم عبادت تو کرتے تھے اگر ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے اور ہم تمہارے معبود تھے ہی نہیں، تم عبادت کرتے تھے اپنی خواہشات کی، تمہارا معبود تمہاری ہوائے نفس تھی۔ اور من اتخذ الہ وہوا، کیا تو یہ بھی صورت عبادت ہے؟ اصل عبادت تو جب ہو جب حقیقی معبود بھی، بہرحال نفی اور یا نفی ہے تو علم عبادت کی آخر اس سے نفی سما کیوں کر ثابت کی جا سکتی ہے؟ ہاں، یہ سوال کیا جاتا ہے کہ جب بزرگوں کی قبروں پر لوگ جاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، ان سے مرادیں مانگتے ہیں اور وہ بزرگ ان کی قول کو قیامت کے دن کیوں کر کہیں گے کہ ما کنتم ایانا تعبدون؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ آیت مشرکین عرب کے حق میں نازل ہوئی ہے۔ یہ بیان ہو چکا کہ ان کے ہاں قبروں پر جانا نہ اہل قبور سے جانا تھا، ان کے ہاں قبروں پر جانا تھا، نہ اہل قبور سے مراد مانگنا تھا، نہ قبروں پر سجدے کرنے کا دستور تھا۔ پھر ان پر اس کا اطلاق کیوں کر ہو سکتا ہے؟ تو انکار ایانا کا ہو رہا ہے کہ تم ہماری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہم، اور کہ تمہاری عبادت نہیں کیا کرتے تھے، نہ ہم معبود، نہ ہم نے تمہیں اپنی عبادت کرنے کو کہا۔ یعنی یہاں تم نے اپنی خواہش نفسانی کو پورا کیا اور خواہش نفسانی پر اعمال عبادت نہیں بنتے۔ اس سے تو ظاہر ہے کہ برزخ والوں کو تو ان کی عبادت کے فعل اور اس کی حقیقت تک علم ہوتا ہے، اس لیے وہ کہیں گے کہ تم عبادت تو کیا کرتے تھے مگر ہماری عبادت نہیں کرتے تھے۔ یہ جملہ تو تمام ہوتا کہ اس بات میں کافی قومی دلیل ہے۔ انکان عن عبادتکم لغافل، اب یہ اس حصے کا حقیقی مفہوم سمجھنے کے لیے لفظ غفلت کا مطلب سمجھ لینا ضروری ہے۔ قاموس میں ہے کہ غفلت نام ہے کسی چیز کو چھوڑ دینے کا، قلب کی توجہ اس سے ہٹ کر کسی دوسرے کی طرف چلے جانے کا۔ معلوم ہوا کہ غفلت عدم سماع کو مستلزم نہیں بلکہ عدم حیات اور عدم سکون، عدم علم کو مستلزم نہیں۔ اس پر متعدد آیات قرآن دلالت کرتی ہیں۔ مثلا وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، نمبر 2 وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينٍ غَفْلَةٍ مِّنْ أَهْلِهَا، نمبر 3 یا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، ایک چوتھی لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَٰذَا، پانچویں وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، نمبر 6 وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، نمبر 7 والدین وَالَّذِينَ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُونَ، اور نمبر 8 وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ۔
اس کا ترجمہ نزول قرآن سے پہلے اس قصہ سے آپ غافل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس وقت شہر میں داخل ہوئے جب اہل شہر غافل تھے۔ افسوس اس سے ہم غافل تھے، آپ اس حکم سے غافل تھے۔ مجھے ڈر ہے کہ بھیڑیا اسے کھا جائے گا اور تم اس سے غافل رہو، اور اس کی اطاعت نہ کرو جس کی قلب کو ہم نے اپنے ذکر سے غافل کر دیا، اور وہ لوگ ہماری نشانیوں سے غافل ہیں، اور وہ لوگ جو پاک دامن ہیں تو ان کی عورتیں بھی اسی طرح پاک دامن ان کی، یہ دراصل یہ آیت ہے والذین یرمون المحصنات المؤمنات غافلات، یعنی اس کا ترجمہ ہے اور وہ لوگ جو پاک دامن غافلات خواتین پر الزام لگاتے ہیں۔ تو یہ تمام آیات زندوں کے حق میں نازل ہوئی ہیں جس کی توجہ کسی نہ کسی وجہ سے کسی کام سے ہٹی ہوئی تھی، حالانکہ اس کی سماعت اور بصارت میں کوئی فرق نہیں تھا، جس سے ثابت ہوا کہ غفلت مستلزم عدم سماع کو نہیں ہے۔ اس لیے اس حصے میں عدم سماع ثابت کرنا قرآن فہمی تو نہیں، البتہ خود فریبی اور ابلا فریبی ضرور ہے۔ اس حصے میں اتنا ثابت ہوتا ہے کہ برزخ والے لوگوں کے افعال کی طرف توجہ نہیں کرتے، بس یہ نہیں سنتے ہیں۔ پھر بے توجہی کی دو صورتیں، اگر مراد بت ہوں تو بے توجہی ظاہر ہے کیونکہ وہ آلات توجہ سے محروم ہیں، اور اگر مراد ذی روح اور ذی عقل ہیں تو وہ بے توجہی دو وجہ سے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ معذب ہیں تو وہ بیچارے ان لوگوں کی طرف توجہ کیوں کر دیں گے، اور اگر جنت کی راہ میں ہیں تو وہ سرور اور لذت انہیں دوسری طرف متوجہ کیسے ہونے دے گی۔ مختصر یہ آیت کا یہ حصہ بھی اتباع اسبات اسماع پر دار ہے کہ سن لینے کے باوجود ادھر متوجہ نہیں ہوتے، مگر جدید خوارج نے اپنے علم کے زور سے اسبات کی دلیل کو نفی کی دلیل بنا دی ہے۔ آیت نمبر 5 وَمَنْ أَضَلُّ اس اخیر تک، اس آیت میں آخری جملہ میں سے اپنے غلط عقیدہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی، وہ یہ کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، پس ان غافلوں سے مراد عدم سماع لے لی ہے، اور غفلت پر تفصیلی بحث کی جا چکی، لہذا یہ آیت بھی عدم سماع کی دلیل صرف دھاندلی ہی بن سکتی ہے۔ آیت نمبر 1 اِنَّکَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَىٰ، اور نمبر 7 ان اللہ یسمع من یشاء، یعنی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے یقیناً اس لیے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، یقیناً اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سناتا ہے۔ اور اس سلسلے میں مولانا شبیر احمد عثمانی نے ایک فیصلہ کن بات فرماتے ہیں مردوں کا سننا کثیر تعداد صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، رہا لوگوں کا اس معاملے میں لوگوں کا مردوں کو سنانا اور قرآن کی راندش سے اس کی نفی۔ آگے یہاں اسماع کی نفی ہو رہی ہے، سماع کی نہیں۔ فیض الباری میں جب تم میں سے کوئی کسی ایسے شخص کی قبر پر جاتا ہے جو جانتا ہے اللہ اس کی روح لٹا دیتے ہیں، یہ حدیث آدھا روح پر دلالت کرتی ہے کہ میت ہر وقت نہیں سنتا۔ اس حدیث سے یہ امر واضح ہے کہ جب کوئی شخص قبر کے پاس سے گزرے تو السلام علیکم کہے تو میت اس کو سنتا ہے، مگر جب قبر کے پاس سے گزرے تو کوئی نہیں اور سلام کوئی کہے نہ کہے تو میت سنے کیا؟ یعنی کوئی کہے تو سنے، میت کوئی کہے تو سنے، بن کے کہاں بن کے کہے کیا سنے۔ تمام مفسرین محدثین متکلمین اس پر متفق ہیں کہ روح کا تعلق برزخ میں بدن انصری سے ہوتا ہے،
اس تعلق کی پوری کیفیت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ہاں جس قدر ولی اللہ جس ولی اللہ کو اللہ تعالیٰ جس قدر فرما دے وہ قادر ہے، مگر عام تعلق کی کیفیت مجہول ہے، جیسا کہ علامہ آلوسی فرماتے ہیں کہ اور صحیح مذہب یہ ہے کہ روح کا تعلق بدن سے ہے، جس کی کیفیت کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ بدن کے بعد حصہ سے آئے، بدن کے بعض حصہ سے یا کل سے ہے اور یہ تعلق اس تعلق سے مختلف ہے جو دنیا میں روح کا بدن سے ہوتا ہے۔ بدن کے ساتھ روح کا تعلق اجماعی سوائے وہ مدعیان علم جاہلون کے سب مانتے ہیں کہ حتیٰ کہ قاضی شمس الدین صاحب نے تسکین القلوب صفحہ 70 پر اس کا اقرار کیا۔ بہرحال تعلق مسلم ہے اور بدن عنصری ہے، سے تعلق مانا گیا اور ہر وقت ہوتا ہے۔ رہی کیفیت تعلق کی تو وہ معلوم نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ عائشہ صدیقہ کی روایت اذا مر الرجال الاخیر تک صفحہ ظاہر ہے کہ میت جب سلام کا جواب دیتا ہے تو یہ فعل اس تعلق کی وجہ ہی سے ہوتا ہے جو روح کا بدن کے ساتھ تعلق ہے۔ برد اللہ روح سے مراد روح کا بدن کو سلام کرنا اور عالم توجہ ہے، یہ نہیں کہ بار بار روح کو نکالا اور لٹایا جاتا ہے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ جب مٹی اور پتھر بھی سن لیتے ہیں تو عادہ روح کی حاجت کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو اسماء کی نوعیت اور پھر سننا اور چیز ہے اور سن کے جواب دینا دوسری چیز ہے۔ روح کا تعلق جس میں عنصری کے ہر ذرہ سے ہوتا ہے اور بذات روح سنتا ہے اور بدن کا سلام جواب دینے کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ وما انت بمسمع من فی القبور، آپ قبر والوں کو نہیں سنا سکتے کا مفہوم اور اس کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ اسباب طبیعہ عادیہ کے تحت کسی فاعل کا فعل اصل اور نتیجہ کی طرف جائے گا۔ اسباب طبیعہ عادیہ کے تحت کسی فاعل کا فعل اثر و نتیجہ کی طرف پہنچائے تو اس اثر اور نتیجہ کو اس فعل اور فاعل کی طرف منسوب کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ ضرب زید عمر، فعل قتل زید عمر، اور ضرب اور قتل کے فعل کے اثر کو جو اسباب عادیہ کے تحت زید کی طرف منسوب کیا ہے، جب اثر و نتیجہ کا ترتب محض قدرت خداوندی سے ہو اور خرق عادت کے طریقے سے ہوگا تو زید کی طرف سے منسوب کیا ہے، اور جب اصل نتیجہ کا ترتب محض قدرت خداوندی سے ہو اور خرق عادت کی طریقہ سے ہو بلکہ نظام عالم کے خلاف واقع ہو تو اس فعل کو ذات باری تعالیٰ کی طرف سے منسوب کیا جاتا ہے، خواہ کسی انسان کے ہاتھ سے بھی صادر ہو مگر خرق عادت کے طور پر ہو تو اللہ کی طرف سے منسوب ہوگا، کیونکہ اللہ کی قدرت سے اس بندہ کے ہاتھ سے صادر ہوا۔ کما قال تعالی فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، اس طرح ان اللہ یسمع من یشاء وما انت بمسمع من فی القبور انک لا تسمع الموتى سے مراد یہ ہے مردوں کا زندوں کی کلام سننا اسباب عادیہ طبیعہ کے دائرہ میں نہیں آتا۔ اس وجہ سے ہم کو
قدرت حاصل نہیں کہ ان کو سنا سکیں، لیکن اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ خرق عادت کے طور پر سنائے یا کوئی اسباب پیدا کر دے انہیں ہماری بات سنا دے۔ اس سلسلے میں یہ فرق ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے کہ سنانا زندوں کا فعل ہے، سننا مردوں کا فعل ہے۔ مردے تو سنتے ہی اصل وجہ سے اس کثیر تعداد اور صحیح حدیث میں سماع موتا کا اسباب موجود ہے۔ مردے تو سنتے ہیں، اسی وجہ سے کثیر تعداد میں صحیح حدیث اور سماع موتا موجود ہے۔ اور اسماع کی نفی قرآن مجید سے معلوم ہوتی ہے جو زندوں کا فعل ہے، چونکہ مردے عالم برزخ میں ہے، دوسرا جہاں ہے، غیر ملک، وہاں کے آداب مختلف، وہاں کا نظام جدا، دونوں جہانوں کے درمیان اتنا بوجھ، پھر زندہ لوگ اس جہان میں رہ کر اس جہان والوں کو اپنی بات کیسے سنا سکے؟ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسماء کی نسبت کو اپنی طرف سے فرما دیا کہ ان اللہ یسمع من فی القبور، یعنی اہل دنیا کی آواز برزخ تک پہنچانا اسباب عادیہ طبیعہ کے تحت نہیں آ سکتی، اور اللہ تو اسباب عادیہ طبیعہ کا پابند نہیں، لہذا فرمایا کہ ما انت بمسمع من فی القبور۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ یہاں نہ تو سماع کی نفی ہے نہ اسماع کی، بلکہ زندوں کی آواز بذات برزخ میں پہنچنے کی نفی ہے، یعنی تم بذات اپنی آواز مردوں تک نہیں پہنچا سکتے جب تک قدرت باری شامل نہ ہو۔ تمہاری آواز ان تک جائے تو مردے لازماً سنتے ہیں، مگر وہاں تک تمہاری آواز کی رسائی قدرت باری پر موقوف اور امور خرق عادت میں داخل ہے۔ اصل فعل کی نفی نہیں ہو رہی، فعل تو یقیناً صادر ہو رہا ہے، جیسے کہ فلم تقتلوہ میں فعل قتل کی نفی ہو رہی ہے، کیونکہ صحابہ کے ہاتھوں کفار قتل تو ہوئے، مگر وما رمیتا میں مٹی پھینکنے کی فعل کی نفی نہیں ہو رہی، کیونکہ یہ عمل تو ہوا، اس لیے نفی فعل کی نہیں، بلکہ اس فعل کا جو اثر و نتیجہ مرتب ہوا اس کی نسبت اپنی طرف کر رہا ہے، اور صحابہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کی نفی کر رہا ہے۔ اس لیے وما انت بمسمع من فی القبور میں نفی سماع کی نہیں ہو رہی، بلکہ اس فعل کا ثمرہ ہے، اور نتیجہ جو آواز کا پہنچانا ہے اس کی نسبت کی نفی ہو رہی ہے۔ یہ کام تیرا کام نہیں بلکہ میرا کام ہے۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ قرآن حکیم میں کوئی اشکال یا تعارض نہیں۔ علامہ انور شاہ کاشمیری نے اس نفی کو توجیہ ایک اور انداز سے کی ہے۔ سماع کی نفی ہمارے جہاں کے اعتبار سے ہے، اگر وہ سنتے ہیں تو دوسرے عالم یعنی برزخ میں سنتے ہیں، اور ہمارے عالم میں وہ نہیں ہیں تو سنیں کیسے؟ تو حضرت شاہ من فی القبور اور لا تسمع الموتیٰ سے زندہ کفار مراد لیے ہیں، اور عدم سماع سے عدم عمل مراد ہے۔ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ میم عین، میم سمع اور میم استماع سب بمانی میم عمل، سننے کا مقصد عمل کرنا ہوتا ہے۔ جب عمل نہیں کیا تو گویا سنا ہی نہیں۔ تم کہتے ہو میں نے اسے کئی بار کہا کہ نماز نہ چھوڑو، مگر اس نے میری ایک نہ سنی، یعنی میری بات پر عمل نہ کیا۔ فارسی میں کہتے ہیں کہ وہ نہیں سنتا میرا کہ عمل نہیں کرتا، بلکہ بہتر یہ کہ کہا جائے کہ بات مانتا نہیں، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر عمل نہیں کرتے تھے، لہذا یعنی سنی انسنی کر دیتے تھے۔ ان کے متعلق کہا گیا کہ یہ کلام کو سنتے ہی نہیں۔ پھر فرمایا یا وہ اس حالت میں جیسے بہرے اور گونگے اور اندھے، حالانکہ ان کے کان، زبان اور آنکھیں موجود ہیں، جیسا کہ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا قرآن میں عین کی جو نفی آئی ہے وہ عین ہدایت یعنی آپ کی تبلیغ سے ان کو ہدایت نہیں ہوتی، اور نہ آپ کی بات قبول کرتی۔ یہ حکم حق میں ان
ان کے حق میں اکثر بیان ہو چکا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے متعلق فرمایا انہم کانوا، یہ تو کیا قوم کے تمام افراد آمون، یعنی تو کیا قوم کے تمام افراد نابینا تھے؟ نہیں، آنکھیں تو موجود تھیں، ان میں بصارت بھی تھی، مگر یہاں تک حق دیکھنے کا تعلق ہے وہ اندھے تھے۔ پھر فرماتے ہیں امام سیوطی رحمۃ اللہ کے طریقہ پر آیت کا اصل یہ ہے کہ رمرہ کی مانند آپ کی ہدایت سے مرہ کوئی نفع نہیں، مردہ کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا۔ نفع تو دنیوی زندگی میں اٹھایا جا سکتا ہے جب وہ یہاں سے جائیں تو اس طرح کے یہ زندہ بھی ہوں۔ آپ کی ہدایت آپ کے سود مند نہیں، کیونکہ فائدہ اٹھا کے اعتبار سے یہ بھی مردوں کی طرح تو یہاں عین کی نفی نہیں، بلکہ انتقا یعنی فائدہ اٹھا کی نفی ہے۔ آگے آیت نمبر 8، اس آیت میں کئی امور قابل غور ہیں۔ اس کا حاضرین سے مراد کون ہے؟ آیت مکی ہے اور لہذا اس سے مراد مشرکین مکہ ہی ہو سکتے ہیں۔ جو آیت مردوں کے حق میں نازل ہوئی مسلمانوں پر چسپاں کرنا، جو آیت کافروں کے حق میں نازل ہوئی اسے مسلمانوں پر چسپاں کرنا خوارج کی خصوصیت ہے، خواہ وہ قدیم خوارج ہوں یا ماڈرن۔ آیت میں عموم یا خصوص، اگر خصوص تو مراد بت ہوئے، کیونکہ مخاطبین مشرکین مکہ بت پرست تھے۔ جواب قولی یا فعلی، دعا سے مراد عام یا خاص؟ ظاہر کہ عام تو مرا ہو نہیں سکتا، لہذا خاص مرا ہوگا، یعنی جو چیز تم ان سے طلب کرتے ہو وہ اسے سن نہیں سکتے۔ دعا کا لفظ جو کم سے مقید ہے اور اس کو سن نہیں سکتے۔ مرا بت ہوں یا جدید خوارج کے خیال کے مطابق عام ہوں، بہرحال اس بات کا سننا اس کی قدرت سے باہر ہے۔ یہ میم عین دو وجہ سے ہوا، بت ہو تو وجہ فقدان آلات سماع، عام ہو تو بوجہ عدم قدرت، یعنی ان کے مطلب برابری نہیں کر سکتے۔ من دون ہی سے مراد عام لیں تو مطلب یہ ہوگا کہ تدعونا کے فاعل جو مشرکین ہیں وہ اللہ کے بغیر جسے بلائیں وہ نہیں سنتا، خواہ زندہ ہو یا مردہ، حاضر ہو یا غائب، کیونکہ آیت میں من دون ہی مطلق ہے اور زندہ مردوں کی کوئی قید مذکور نہیں، اس لیے معلوم ہوا کہ عام مراد لینا تو غلط ہے، لہذا مراد خاص ہے اور وہ بتوں کے بغیر اور کوئی ہو نہیں سکتا۔ لہذا بلانا سے مراد اپنی حاجت طلب کرنا، اور نتیجہ یہ ہوا کہ اگر خاص ہے تو اگر تم ان مصائب میں پکارو تو یہ سن نہیں سکتے، کیونکہ پتھر جو ہوئے جس تکلیف کے لیے تم انہیں پکارتے ہو اسے دور نہیں کر سکتے، یعنی سن تو لیتے ہیں اگر مصائب دور کرنا قدرت نہیں رکھتے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، لہٰذا ان کا سننا گویا نہ سننا ہوا۔ آیت میں ان تمام احتمالات کو سامنے رکھیے اور نیلوی صاحب کے اس دعوے کا وزن کیجیے کہ یہ آیت عدم سماع پر نص قطعی ہے۔ نص قطعی کی اصطلاح کی بھی وہ خبر لی کہ علم سر پیٹ کے رہ گیا، نیز آپ نے فہم ان دعائے مغافلون کو بھی عدم سماع کے لیے نص قرآنی نص قطعی قرار دیا۔ نص قطعی کی تفصیل گزشتہ اوراق میں گزر چکی۔ ایک نادر تحقیق، ندایا کے صفحہ 95 پر ایک نادر تحقیق درج فرماتے ہیں سماع موتا کی نفی قطعی ہے، جیسے طلاق کے مسئلے میں فقہا لکھتے ہیں کہ انت طالق انشاءاللہ کہنے سے طلاق واقع نہیں ہوتی، کیونکہ شرط تو مشیت اذنی کے علم میں ہے، لہذا اس کی اصل عدم طلاق تھی، اس لیے ابھی تک وہی عدم طلاق اپنے اصل پر قائم ہے۔ اس مسئلے پر سماع کا بھی قیاس کر لینا۔ اس تحقیق کا حاصل یہ ہے کہ سماع موتا کا مسئلہ
معلق ہو گیا مشیت باری سے، اور مشیت باری کا علم نہیں، لہذا شرط معدوم ہو گئی۔ نتیجہ یہ کہ جزا بھی معدوم ہو گئی، گویا اسما معدوم ہو گیا اور سما موتا کی نئی قطعی ہو گئی۔ یہ قیاس اور اجتہاد صورتاً بڑا علمی کارنامہ نظر آتا ہے، مگر حقیقتاً اس کا ہر جزو جہالت کا شکار ہے۔ اس نیلوی کلیہ کے نتائج ملازم۔ نمبر 1، قال اللہ تعالیٰ اللہ یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء۔ نیلوی کلیہ کے مطابق پہلے جز میں مخلوق کے لیے مغفرت مشیت ازدی کی شرط کی وجہ سے معلق ہو گئی، اور مشیت ازدی کا علم نہیں، لہذا شرط کے معدوم ہونے سے جزا جو مغفرت ہے وہ معدوم ہو گئی۔ معاملہ اپنی اصل پر قائم رہا اور مغفرت کا قصہ ختم ہوا، مخلوق خدا مغفرت سے محروم ہو گئی۔ نمبر 2، یادی من یشاء، اس کلیے کے تحت ہدایت کے لیے شرط مشیت ازدی ہے جو معلوم نہیں، بس شرط معلوم ہو گئی تو جزا بھی معدوم، یعنی ہدایت کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ بعد اپنی اصل پر قائم رہے۔ نمبر 3، یضل من یشاء، اس کلیے کے تحت ضلالت کا وجود ہی نہیں پایا جاتا۔ کفار شیاطین حتیٰ کہ اس تحقیق کے فاضل موقعین بھی ضلالت سے بچ گئے اور دنیا میں کفر و شرک کا وجود ہی نہ رہا، بلکہ یہ الفاظ ہی بے معنی ہو گئے۔ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، یعنی رزق کی تنگی فراخی محض الفاظ اور پاوے رہ گئے۔ کیا ٹھکانا اس جہالت کا؟ اول تو خالق کے اوصاف کو مخلوق کے اوصاف پر قیاس کیا، پھر یہ تو دیکھا کہ طلاق کی پیش کردہ صورت میں لفظ ان شرطیہ، اس وجہ سے یہ جملہ شرطیہ ہے، اس وجہ سے یہ جملہ شرطیہ ہے، اور ان اللہ یسمع من فی القبور جملہ خبر ہے کہ اللہ اس میں کہ اللہ اسم ہے، اور ان کا یسمع من یشاء جملہ خیز ہے، اور ان کی اس جملے میں حرف شرط کہاں ہے؟ اس جملے میں حرف شرط کہاں ہے کہ جملے میں شرط و جزا بنائی جائے؟ معلوم ہوتا ہے کہ محقق صاحب کو دونوں جملوں میں ان اور انہ میں تمیز کی توفیق نہ ملی۔ ندایا کیا ہے؟ برعکس ہند نام اور زنگی کافور کی مجسم مثال ہے۔ اہل سنت والجماعت کے مسلمہ اور اجماعی قریدہ سے لاقص اجماعی عقائد سے سادہ لوگ مسلمانوں کو برگزشتہ کرنے کی صحیح نامشکور اور جہالت کے نادر نمونوں کا شاہکار ہے۔ جدید معتزلہ اور ماڈرن خارج کے عقائد اور ان کا جائزہ۔ نمبر 1، صاحب اقامت برہان صفحہ 47 میں شاہ القرآن کی طرف سے جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ سما موتا کا مسئلہ زمانہ صحابہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اعتقادات ذریعہ میں سے نہیں جس کی نفی یا اثبات کفر و اسلام کا مدار ہو۔ نمبر 3، امت محمدیہ علیہ صاحب السلام کے علماء کے درمیان اس مسئلہ میں ہمیشہ دو رائے رہی ہیں۔ کچھ علماء کرام کی یہ رائے ہے کہ یہ مردے سنتے ہیں، جبکہ دوسرے علماء اپنی تحقیق کی بنیاد پر سما موتا کی نفی کی ہے۔ علماء کرام کی ان دونوں جماعتوں کے پاس دلائل ہیں جس پر انہوں نے اپنی اپنی رائے اور تحقیق کی بنیادیں استوار کی ہیں۔ جو علماء سما کی موتا کی نفی کرتے ہیں، ان کا استدلال ظواہر قرآن اور حدیث کی تعداد سے ہے، جبکہ قائلین سما موتا بھی صحیح حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ حاصل یہ ہے کہ سما موتا کا تعلق احوال برزخیہ سے ہے جن کا علم وحی کے سوا ممکن نہیں۔ نمبر 2، پیر کارواں حضرت مولانا قاضی شمس الدین صاحب اپنی کتاب مسالک العلماء میں لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اور بہت سے حفاظ کرام سما موتا کے بھی قائل ہیں۔ بندیالوی صاحب اپنی کتاب اقوال مرضیہ صفحہ 4 پر فرماتے ہیں کہ مجھے فرماتے ہیں محمد امیر تمام برادران اسلام کی خدمت میں عرض پرداز ہے کہ مسئلہ سماع موتا اگرچہ ذاتی طور پر قابل بحث نہ تھا اور نہ ہے،
یعنی یہ مسئلہ ضروریات دین اور اعتقادات سے تعلق نہیں رکھتا۔ آگے چوتھا نمبر تفسیر جواہر القرآن، یہ صفحہ 903 پر وہی عبارت ہے جو اقامت البرہان کے حوالے سے اوپر درج کی گیا کہ سوا موتا کا مسئلہ صحابہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔ یہ مسئلہ اعتقادات ضروریہ میں سے نہیں کہ جن کی نفی اس بات پر کفر و اسلام کا جن کے نفی اس بات پر کفر و اسلام کا مدار ہو۔ اس جماعت کے مختلف بزرگوں کے ان ارشادات کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، سما موتا کا مسئلہ اعتقادات ضروریہ سے تعلق نہیں رکھتا، جس کی نفی یا اسبات پر کفر و اسلام کا مدار ہو۔ یہ مسئلہ زمانہ صحابہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔ نمبر 3، علماء امت کے درمیان اس مسئلہ میں 2 رائیں رہی ہیں اور دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ نمبر 4، یہ مسئلہ قابل بحث نہ تھا، سوال یہ کہ نہ یہ مسئلہ قابل بحث تھا نہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں یا عمل کی عمل سے بھی۔ جی، اس جماعت کے مختلف بزرگوں کے ان ارشادات کا خلاصہ یہ ہے جی کہ نمبر 1، سما موتا کا مسئلہ اعتقادات ضروریہ سے ہے، تعلق نہیں رکھتا اور اس کی نفی یا اثبات کفر و اسلام کا مدار ہو۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کی نفی یا اثبات پر کفر و اسلام کا مدار ہو۔ نمبر 2، یہ مسئلہ زمانہ صحابہ سے مختلف ہی چلا آ رہا ہے۔ نمبر 3، علماء امت کے درمیان اس مسئلہ میں 2 رائے رہی ہیں اور دونوں کے پاس دلائل ہیں۔ نمبر 4، یہ مسئلہ قابل بحث تھا نہ ہے، سوال یہ ہے کہ یہ باتیں صرف کہنے کی ہیں یا عمل سے اس کا کوئی تعلق ہے۔ اگر ہے تو آپ نے ایک رائے منوانے کے لیے جو ورک سیاہ کیے ہیں اس کا محرک کون سا جذبہ تھا؟ جب صحابہ میں مختلف ہی رہا اور اس کے باوجود نہ جھگڑا ہوا، نہ بحث ہوئی، نہ تکفیر تک نوبت آئی، تو آپ نے مشغل یہ شغل کیوں اختیار کیا؟ جب اس مسئلہ کی نفی نسبات پر کفر و اسلام کا مدار نہیں تو آپ نے اسے مدار کیوں بنایا؟ جب علماء امت میں 2 رائے رہی ہیں اور ہر رائے استدلال پر مبنی ہے تو آپ نے ایک رائے منوانے اور دوسری رائے کو غلط ثابت کرنے کے لیے ایک چوٹی کا جو زور لگایا صرف کر دیا۔ جب یہ مسئلہ قابل بحث نہیں تھا تو آپ نے ایک رائے جو استدلال پر مبنی تھی غلط قرار دے کر دوسری رائے منوانے کے لیے اسے قابل بحث کیوں بنایا؟ آپ کے قول و فعل میں یہ تضاد کس بات کا آیا؟ ان اشارات میں سے 2 امور تفصیل طلب ہے۔ نمبر 1، صحابہ میں سے کون سی جماعت عدم اسماع کی قائل تھی؟ ذرا اس جماعت کے اتنے نام تو بیان فرمائیں کہ ان کو دوسری جماعت کے مقابلے میں جماعت کہا جا سکے۔ اب تک آپ سے یہ تو نہ ہو سکا کہ لے دے کے ایک حضرت عائشہ کا نام آپ پیش کرتے ہیں اور اسی پر کتاب کے باب حضرت عائشہ اور سما موتا میں تفصیلی بحث ہو چکی، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ نمبر 1، حضرت عائشہ کا رجوع ثابت کیا جا چکا ہے۔ نمبر 2، حضرت عائشہ کا قول جمہور صحابہ کے خلاف ہے۔ نمبر 3، کسی صحابی نے حضرت عائشہ کے قول کو تسلیم نہیں کیا۔ نمبر 4، حضرت عائشہ بدر کے واقعہ میں وہاں موجود نہ تھی۔ نمبر 5، بدر کے مقام پر 300 کے قریب جماعت صحابہ کے سامنے مگر وہ کفار قلیب بدر سے کلام کی جس پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا۔ صرف حضرت عمر نے حضرت تعجب استفسار کیا، جس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بقید حلف فرمایا کہ تم سے زیادہ سنتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عمر کا رد عمل کیا تھا؟ اس کے بعد کا کوئی قول پیش کیجیے جس سے ظاہر ہو کہ وہ نفی سماع کے قائل تھے۔ اس کی تفصیل گزشتہ اوراق میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سماع سے انکار کی حقیقت کے عنوان سے تحت دی جا چکی۔ اللہ کا رسول اللہ کی قسم کھا کر ایک حقیقت کا اسباب بیان کر رہا ہے اور آپ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو بے وزن قرار دے کر حضرت عمر اور حضرت عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کا سبب بنا رہے ہیں۔ کیا ٹھکانہ اس جرأت رندانہ کا
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ تو صاف ہے، صاف بتاتا ہے کہ سما موتا پر بدری صحابہ کا اجماع ہوا۔ نمبر 2، دوسری بات جو ان ارشادات میں غور طلب ہے وہ جزم کے تحت بیان ہوئی کہ جو علماء سماع موتا کی نفی کرتے ہیں ان کا استدلال ظواہر قرآن اور حدیث صحیحہ سے ہے، جبکہ قائلین سماع بھی صحیح حدیثوں سے استدلال کرتے ہیں۔ ہماری یہ تحدی ہے کہ ایک صحیح حدیث عدم سماع موتا کے حق میں پیش کی جائے۔ ان حضرات کی اتنی کوششوں کے باوجود آج تک ایک صحیح حدیث نہیں پیش کر سکے، پھر یہ کہنا نفی سماع کا عقیدہ حدیث صحیحہ پر مبنی ہے۔ اللہ جانے یہ خود فریبی ہے یا آبلہ فریبی۔ صحیح حدیث تو ایک طرف، عدم سماع کے حق میں کوئی ضعیف حدیث بھی پیش کی جائے، ہاں موضوع حدیث قابل قبول نہ ہو۔ کیا ان حضرات کی نگاہ سے یہ حدیث نہیں گزری کہ من کذب علی متعمدا فلیتوب مقعدا من النار؟ رہا سوال ظواہر قرآن کا، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ظاہری الفاظ قرآن سے دلیل پکڑتے ہیں۔ لیجئے ان الفاظ سے متعلق ظاہر الفاظ قرآن سے دلیل پکڑنے کے مطلب بیان کریں۔ نمبر 1، من کان فی ھذہ اعمی و فی الآخرۃ اعمی، یعنی یہ کفار منافقین کے حق میں فرمایا گیا۔ اس کا مطلب ہے جی کہ جو اس دنیا میں اندھا رہا وہ فی الآخرۃ اعمی، وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا۔ نمبر 2، کفار منافقین کے حق میں فرمایا صم بکم عمی فہم لا یرجعون، یعنی یہ جی گونگے ہیں، بہرے ہیں، اندھے ہیں، اور فہم لا یرجعون، اور یہ لوٹنے والے نہیں۔ نمبر 3، قوم نوح کے حق میں فرمایا انہم کانوا قوما عامین، یہ قوم جو ہے وہ اندھی تھی۔ تو یقیناً آپ ان آیات میں اندھے، بہرے، گونگے وغیرہ کے وہ معنی لینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جن کے لیے بظاہر یہ الفاظ بنائے گئے ہیں۔ لیجیے آپ ان آیات پر غور کیجیے اور ذرا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت کہو جو قتل ہو جائے اللہ کے راستے میں وہ موت، مردہ ہے۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، مت گمان کیجیے ان لوگوں کو جو قتل ہو گئے اللہ کے راستے میں وہ مردہ ہے۔ دیکھیے قرآن حکیم ظاہر الفاظ سے کھلا کھلا اعلان، ظاہر الفاظ سے کھلا کھلا اعلان کر رہا ہے کہ شہداء کو مردہ نہ کہو، بلکہ یہ دل میں خیال نہ تک نہ لاؤ کیا صرف سماع موتا کے مسئلہ میں ظاہر قرآن کا سہارا لینا ضروری ہو، باقی امور میں ظاہر قرآن سے کچھ سروکار نہیں۔ ان حضرات کا ایک سہارا وہ ہے جس کا اظہار اقامت البرہان صفحہ 78 پر شیخ القرآن کی تائید میں کیا گیا۔ لوگوں میں جو عرف قائم ہوتا ہے اس کی کوئی نہ کوئی دلیل ہوتی ہے، بلا دلیل کوئی عرف قائم نہیں کرتا۔ مثلا دیوار سے، درخت سے، پتھر سے وغیرہ سے کلام کرنے کو بھی عرف عام میں کلام نہیں کہا جاتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام سے جو مقصود مراد ہے یعنی اسماء اور افہام سنانا اور سمجھانا یہاں مفقود ہوتا ہے، اسی طرح میت میں بھی مفقود ہوتا ہے۔ یعنی یہ اس بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ایمان کا مبنی عرف ہوتا ہے، مگر جواب کی بنیاد ہی غلط ہے۔ نمبر 1، عرف میں کلام اس کو کہا جاتا ہے جو جانبین میں دنوی امور یا دینی امور کے متعلق دنیا میں جن امور کے متعلق فریقان دنیا میں محتاج ہیں۔ کلام بذات بدن سے ہو، روح سے بذات نہیں۔ نمبر 3، کلام بطور عادت ہو نہ کہ خرق عادت، یعنی کلام جس سے ہو رہی ہے وہ حقیقتاً یا حکماً سامنے ہو، اور کلام مادی اللہ یعنی زبان سے کرے اور فریق ثانی مادی اللہ سے جواب دے۔ ان وجوہات کی بنیاد پر فقہائے اناف نے حکم دیا کہ قسموں کی بنا عرف پر ہے اور اس سے شریعت کا تعلق نہیں۔ اور یہ جی اس میں جواب میں یہ تیسرا نمبر جو پوائنٹ ہے اسے میں دوبارہ سے پڑھتا ہوں۔ کلام بطور عادت نہ ہو، نہ عادت ہو نہ کہ خرق عادت، یعنی نارمل جس طرح بات ہوتی ہے وہ۔
کلام جس سے ہو رہی ہو وہ حقیقتاً یا حکماً سامنے ہو، اور کلام مادی آلہ یعنی زبان سے کرے، اور فریق ثانی مادی آلہ سے جواب دے۔ ان وجوہات کی بنا پر فقہائے حناف نے حکم دیا کہ قسموں کی بنا عرف مفقود ہے، نہ کہ بدن میت سنتا نہیں یا سنتا نہیں، چونکہ میت عالم برزخ میں ہے اور اس پر عالم برزخ کے احکام جاری ہوں گے۔ برزخ لطیف ہے، وہاں کی تمام اشیاء لطیف، کلام لطیف، اس لیے عالم دنیا اور عالم برزخ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، اور عالم برزخ والوں سے کلام عادت کے طور پر نہیں بلکہ خرق عادت کے طور پر ہوتی ہے۔ اس لیے صاحب اقامہ کے بیان میں یہ مفروضہ ہی غلط ہے کہ میت میں کلام کا مقصود یعنی سنانا اور سمجھنا ہی مقصود ہے۔ ان کا آخری سارا فتاوی الغرائب میں فی تحقیق المذاہب میں امام صاحب سے منسوب ایک قول ہے، ان کا تفصیلی جواب تو گزر چکا ہے۔ جمالاً یہ تو بتاؤ کہ کیا فتاوی الغرائب کا وجود بھی دنیا میں کہیں پایا جاتا ہے؟ اس کے مصنف کا نام بتائیں۔ کیا یہ طبقہ علماء میں سے ہے؟ میات القبور میں من سے کون شخص مراد ہے؟ کس شہر کے قبرستان کا واقعہ ہے؟ یہ حقیقت یہ ہے کہ فتاوی فرضی کتاب مجہول اور مصنف مجہول اور ناقل جاہل، اور اس پر امام صاحب کے مذہب کی بنیاد رکھی جا رہی ہے۔ امام صاحب کے کسی شاگرد امام یوسف یا امام محمد کا قول تو پیش کیا ہوتا۔ سن لیجئے، امام صاحب کا مذہب وہی ہے جو صحیح حدیث سے ثابت ہے، جیسا کہ بیان ہو چکا۔ ملا علی قاری ترجمان حقیقت کا کلمی رسالہ ہم نے دیکھا جس نے فرضی فتاوی الغرائب کا پول کھول دیا ہے۔ فرماتے ہیں لوگوں میں مشہور ہے کہ امام صاحب سما موتا کے منکر ہیں، ہمارے ائمہ سے اس کی کوئی اصل نہیں رہی۔ یہ حقائق کہ امام صاحب نے ایک آدمی کو دیکھا جو نیک لوگوں کی قبروں پر جاتا، انہیں سلام کہتا، ان سے خطاب کرتا، اے اہل قبور کیا تمہیں خبر ہے کہ کتنی مدت سے میں تم سے باتیں کرتا ہوں الاخیر تک۔ تو امام صاحب نے سن کر فرمایا کیا انہوں نے تمہیں کوئی جواب دیا کہ نہیں؟ تو فرمایا تو ہلاک ہو جائے، کیا تو ایسے بدنوں سے کلام کر رہا ہے جو جواب کی طاقت نہیں رکھتے، نہ اس کے پاس کوئی چیز ہے نہ وہ آواز سنتے ہیں۔ پھر امام صاحب نے قرآن حکیم کی آیت پڑھی انک لا تسمع الصم آخر تک۔ پس اس حقائق کی کوئی اصل نہیں، نہ تو یہ کتب مشہورہ میں موجود ہیں نہ ائمہ ثلاثہ سے منقول ہیں، بلکہ یہ مسئلہ قسموں کے باب سے لیا گیا ہے۔ لیجئے اس جھوٹی عقائد کی کلی کھل گئی۔ ان بزرگوں نے امام صاحب کے مذہب کی بنیاد محض ایک عقائد پر رکھی، اور وہ بھی جھوٹی۔ دلیل کتنی وزنی ہے! لطف یہ کہ اس عقائد میں میتوں کے لیے السلام علیکم لفظ بھی موجود ہے، جیسے کہ حدیث میں السلام علیکم دار القوم مومنین، یا یہ دار قوم مومنین موجود ہے۔ سوال یہ کہ جب السلام علیکم سن لیتے ہیں تو باقی کلام سنتے ہیں، کون سا مالیہ کھڑا ہو جاتا ہے؟ شیخ انور نے فیض الباری میں بتایا، یہ بات واضح کر دی، خوب جان لو کہ میت سے کلام کرنا، السلام علیکم کہنا اور میت کا سننا ایک ہی بات ہے۔ پھر ایک نئی بحث چھیڑتے ہیں کہ موضع القرآن میں ہے کہ دڑ نہیں سنتا جو قبر میں پڑا ہے، روح سنتا ہے۔ یہاں بھی وہی بات ہے کہ سمجھ کا پھیر ہے۔ سنیے، حالتیں دو ہیں، دنیا میں بدن بذات مکلف ہے اور روح بالطبع۔ دنیا میں بذات بدن ہے، دیکھتا سنتا بولتا ہے، اور مخاطب بھی بذات بدن ہوتا ہے۔ اس سے یہ ثابت نہیں ہوگا کہ روح دیکھنے، سننے، بولنے سے آری ہے۔ دونوں دیکھتے اور سنتے ہیں اور بولتے ہیں، فرق بذات اور بالطبع کا ہے۔ دوسری حالت برزخی ہے، برزخ میں روح مکلف بذات ہے اور بدن بالطبع۔ کلام بذات روح کرتا ہے، روح سنتا ہے، ثواب و عذاب بذات روح پر ہوتے ہیں، مگر اس سے یہ مراد کہاں کہ بدن سنتا ہی نہیں، اسے عذاب و ثواب کچھ نہیں ہوتا، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہاں بھی فرق بذات اور بالطبع کا ہے۔ بدن بالطبع سنتا ہے، بذات نہیں سنتا۔ جہاں بھی علماء نے بدن کے سننے کی نفی کی ہے، وہاں بذات کی نفی کی ہے۔ جب
پہلے دلائل قطعیہ سے ثابت ہو جا چکا کہ مٹی، زمین، آگ، پتھر، پانی، ہوا، آسمان، زمین، شجر، حجر تمام چیزیں سنتی ہیں، تو بدن میت جب مٹی ہو جاتا ہے تو اس مٹی کو سننے میں کون سی چیز مانے ہوتی ہے؟ لہذا اس سے مراد ہوتی ہے بدن، بذات نہیں سنتا۔ آیت انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور کی تفصیلی تفسیر حقانی سے نقل کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ سورہ روم کی تفسیر میں لکھتے ہیں ان آیات سے بعض علماء نے استدلال کیا کہ مردہ نہیں سنتا۔ اس کی سند میں کچھ حدیث اور اقوال بھی پیش کرتے ہیں۔ آج کل یہ مسئلہ ہوتا باہمی کیلو کال کا بڑا میدان رہا ہے، اگرچہ اس کی پوری تفصیل کا یہ موقع نہیں، مگر مختصر کچھ بیان کرتا ہوں۔ ان آیات میں تو عدم سماع موتا کا اشارہ تک بھی نہیں ہے، اس لیے یہ آیت سے استدلال کرنا بے فائدہ بات ہے۔ رہے حدیث و اقوال، ان سے بھی صاف معلوم نہیں ہوتا کہ میت نہیں سنتا، بلکہ بہت سی ایسی حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ مردے زندوں کی آواز سنتے ہیں۔ اذان جملہ وہ حدیث جو زیارت قبور کے بارے باب میں وارد ہوتی ہیں، ان میں مردوں سے خطاب بھی کر کے کلام کیا، جیسا کہ ترمذی نے ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے قبرستان سے گزرے تو فرمایا السلام علیکم یا اہل القبور۔ اس طرح مسلم نے عائشہ کی روایت کی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جا کر یہی فرمایا السلام علیکم دار قوم المؤمنین، اور ایسا ہی تعلیم میں فرمایا۔ اذان جملہ حدیث عذاب و ثواب قبر میں جامع بخاری مسلم سے انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میت کو قبر میں رکھ کر لوگ واپس ہوتے ہیں تو انه یسمع فرعن عالم، تو اذان جملہ جو بدر کے روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار قریش کے مقتولوں سے خطاب کر کے فرمایا تھا کہ تم نے آج دیکھ لیا اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا۔ اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا یہ سنتے ہیں؟ فرمایا تم سے زیادہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ اس کو بھی بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ نقلی دلائل کے جوابات ہو چکے، اب رہی بحث عقلی دلائل کی۔ تو عقل سلیم بھی یہی کہتی ہے کہ موضوع قرآن کے حوالے سے بحث چھڑی تھی، روح سنتا ہے، داڑے نہیں سنتا۔ دیجیے نیلوی صاحب نے اس کا بھی تیا پانچا کر دیا، ندایا 185 سے بناتے ہیں۔ البتہ روح کے سننے اور نہ سننے میں حنفیہ اور شوافے کا اختلاف ہے۔ ارجح یعنی راحج بلحاظ دلیل کے عدم سماع ہے، اور زمانہ حال میں جب قبر پرستی اور کفر شرک کا دور ہے، انکار سماع کا فتویٰ دینا علماء اسلام پر واجب ہے۔ لیجیے روح کا سننا بھی ختم، دعویٰ دیکھیے اور مشورہ دیکھیے، یعنی جسم کا کوئی عضو بیمار ہے تو اس کا علاج نہ کرو بلکہ عضو بھی کاٹ دو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسی۔ صاحب موضوع القرآن کے عہد میں روح سنتا تھا، نیلوی صاحب کے زمانے میں روح بھی بہرا ہو گیا۔ نیلوی صاحب نے کیا بجا علماء دیوبند کو بناسپتی دیوبندی لکھا ہے، اور اس میں تعجب کی بات کوئی نہیں، کیونکہ بناسپتی مسلمان اس مسلمان کے بغیر کیا لکھ سکتا ہے؟ بندیالوی تو خیر مستند اور مسلمان جاہل تھے، نیلوی کا کچھ بھرم قائم تھا، مگر شفا صدور اور ملائے حق نے تو ثابت کر دیا کہ مصنف صاحب ایک قائد اور سنت سے متعلق جاہل ہے۔ ہدایہ کے صفحہ 154 پر اعتراف بھی کیا گیا ہے کہ مؤلف شفا صدور اور مترجم دونوں جائز ہیں۔ بہرحال ان دونوں کتابوں کا امتیازی بس ائمہ دین کی توہین اور علماء متقدمین کی توہین ہے، باتوں میں خیانت، اور علماء دیوبند کو بناسپتی دیوبندی کی کھپتی کے بغیر اور کچھ نہیں۔ کتب دینی کا انکار اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر کے مصنف نے ثابت کیا کہ ان کا تعلق نہ دین سے ہے نہ رسول سے ہے، بلکہ دعویٰ یہ کہ خدمت اسلام ہو رہی ہے۔ اسلام بھی
یہی ہے کہ کیا یاد کرے گا، کیسی ہمدردی، کیسے ہمدرد اور کئی خواب ملے تھے. تو جی یہ یہاں تک انہوں نے اس کو لکھا. پھر آگے پھر ایک حضرت نے ضمیمہ کے طور پر پھر ایک چیپٹر دیا ہے جی. اگر ضمیمہ کو آپ پاس کر دیں گے تو بعد میں کر لیں. اس کو ضمیمہ کہتے ہیں جی ایڈیشنل. یہ جی انکل آپ ذکر کے لیے ذکر بات کریں. جی جی انشاءاللہ. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب الیہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ 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 قلب پہلا لطیفہ. روح دوسرا لطیفہ. تیسرا لطیفہ.
خفی اللہ اخفا پانچواں نفس چھٹا لطیف سلطان الاذکار ساتواں لطیفہ
اللہ قلب پہلا لگی قلب پہلا لگی اللہ وحدیت وحدہ لا شریک لک یا اللہ وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله وحده لا شريك لك يا الله وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم اللہ معیت اللہ حاضر اللہ ناظر اللہ معی وهو معكم أينما كنتم اللہ إنه ربي معي سيهدين الذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين الذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين الله أقربيت ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ونحن أقرب إليه من حبل اللہ یحبهم ویحبونه اول دارہ محبت نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ اوپر نفس میں رکھی یحبهم ویحبونه شانے کے گرد اگر پہلا نورانی دارہ اللہ کے اسماء اور صفات کا اللہ یحبهم ویحبونه اللہ دارہ محبت دو نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ اوپر نفس میں یحبهم ویحبونه اللہ دارہ محبت سون نورانی اسماء و صفات رب العزت میں سے اصل دارہ اوپر نفس میں یحبه اللہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن اللہ
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله تعالى على خير برحمتك يا أرحم. آمين 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 يا رب. الہی برکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الہی برکت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الہی برکت محمد بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی برکت داؤد طائی رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی برکت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی برکت جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی برکت ابو ایوب محمد صالح رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی برکت محمد رحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ، الہی برکت کلزم فیوزات از اللہ یار خان رحمۃ اللہ تعالیٰ، خاتمہ من و خاتمہ جماعت بخیر گردہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اجمعین برحمتہ